اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں تعلیم کا آغاز اور ارتقاء۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، جو مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام منتظمین تھے۔ صحابہ کرام مسجد میں ایک صفہ یعنی چبوترے پر اکٹھے ہوتے اور خدا کے رسول انہیں احکام خدا بندی کی تعلیم دیتے۔ خلفائے راشدین نے علم و ہدایت کے فروغ کو جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق کو تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کا اس قدر خیال تھا کہ انہوں نے علماء اور اساتذہ کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ مسجد کو تعلیم میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس لیے اسلامی فتوحات کا دائرہ جوں وسیع ہوتا گیا، فتوحہ علاقوں میں مساجد کی تعمیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ مساجد کی تعمیر میں تعداد میں اضافہ تعلیم کی توسیع میں بے حد مددگار ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہفتہ وار درس دیتے تھے اور مسائل کی توجیہ میں فلسفے، منطق، حدیث، بلاغت اور فقہ سے استفادہ کرتے تھے۔ اس دور میں مسلم خواتین بھی عورتوں میں اسلامی تعلیمات کی اشاعت فرماتی تھیں۔ حضرت فاطمہ خواتین کو واعظ فرماتی تھیں، حضرت عائشہ حدیث بیان فرمائیں اور فقہی مسائل کی توجیہ کرتی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سکینہ اپنی علمی فضیلت کے لیے مشہور تھیں۔ ان کی رہائش گاہ پر شورا، فقہا، علماء اور اہل صفہ کی مجالس قائم ہوتی تھیں۔ عباسی دور اسلامی زیب و تمدن کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ ہارون الرشید علوم و فنون کا سرپرست اور علماء اور فضلاء کا بے حد قدردان تھا۔ ان کا دربار علماء اور فضلاء، حکماء اور مشاہیر فنون کا مرکز تھا۔ اس نے ان سب کو فیضیانہ قدردانی کی۔ دوسری زبانوں سے عربی میں تراجم کا سلسلہ ہارون الرشید کے دادا خلیفہ منصور نے شروع کیا تھا۔ اس نے بغداد میں دارالحکمہ قائم کیا اور ایران اور ہندوستان وغیرہ سے جید علماء جمع کیے، جو دیگر زبانوں سے مشہور کتابوں کو عربی میں منتقل کرنے پر مامور تھے۔ اس طرح اقوام عالم کے علمی کارنامے عربوں کے قبضے میں آ گئے۔ عربوں نے علم میں اضافے کیے اور تجزیہ و تنقید اور تحقیق کے نئے اسلوب وضع کیے۔ چونکہ اسلامی سلطنت کی حدیں مغرب میں اندلس تک، مشرق میں بنگال تک اور شمال میں ترکستان تک، جنوب میں سواحل بحر عرب اور بحیرہ ہند تک وسیع ہو چکی تھیں، اس لیے اس وقت تک کی معلوم دنیا کا وسیع و عریض خطہ علوم کا گہوارہ بن گیا اور تعلیم کے ایک مثالی نظام میں منسلک ہو گیا۔ اس طرح عالمی تہذیب میں ایک نئی تہذیب کا اضافہ ہوا۔ اس کی گوشہ چینی سے دور حاضر کی مغربی تہذیب پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کے علمی کارناموں اور تعلیمی خدمات کے تفصیلی جائزے کی یہاں گنجائش نہیں۔ اسلامی تعلیم کے بنیادی اصول۔ اسلامی تعلیم کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اول یہ کہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا ہر مسلمان مرد اور عورت کا ایک دینی فریضہ ہے۔ اس دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر شخص کو اس طرح صحیح کوشش کرنی چاہیے جیسے وہ دوسرے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر شخص اس کام کو محض خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دے، نہ کہ کسی قسم کے مذہبی یا دنیاوی معاوضے یا فائدے کے لیے سرگرم۔ کیا خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے دنیاوی فوائد میں کمی آ جاتی ہے؟ اسلامی تعلیم کے مقاصد۔ اسلامی تعلیم کے 5 مقاصد ہیں: مذہبی یا دینی مقاصد، علمی مقاصد، معاشرتی مقاصد، معاشی مقاصد، اخلاقی مقاصد۔ نمبر 1، مذہبی مقاصد۔ اسلامی
تعلیم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی مذہبی مقاصد کو اولویت حاصل رہی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔